آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت کو اس وقت لائم لائٹ ملی جب 13 اپریل 2018 کو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے یہ قرار دیا کہ اس شق کے تحت نااہل ہونے والا شخص عمر بھر کے لیے انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتا۔ اس بینچ کی سربراہی اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے کی، تاہم 60 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ جسٹس عمر عطا بندیال نے تحریر کیا۔ یوں اس فیصلے نے جہاں پاکستان کی سیاست میں اہم اثرات مرتب کیے، وہیں نواز شریف اور جہانگیر ترین جیسے رہنماؤں کے لیے بھی تاحیات پارلیمانی سیاست کے دروازے بند کر دیے گئے۔ تاہم اس فیصلے کو تحریر کرنے والے جج جسٹس عمر عطا بندیال نے اکتوبر 2022 میں چیف جسٹس کی حیثیت سے فیصل واؤڈا کی تاحیات نااہلی کیس پر یہ موقف اختیار کیا کہ تاحیات نااہلی کالا قانون ہے۔ 25 نومبر 2022 کو فیصل واؤڈا کی تاحیات نااہلی بھی ختم کر دی گئی۔ جون 2023 میں اتحادی حکومت نے پارلیمنٹ سے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم منظور کرتے ہوئے نااہلی کی مدت کو کم کر کے 5 سال کر دیا۔ مسلم لیگ نون کا دعویٰ تھا کہ اس ترمیم کے بعد نواز شریف اور دیگر سیاستدانوں کو عام انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی ہے، لیکن دوسری جانب تحریک انصاف کا یہ دعویٰ رہا کہ 62(1)(f) کے تحت ان کی نااہلی اب بھی برقرار ہے۔ تاحیات پابندی کے حق میں عدالتی فیصلے، خاص طور پر سمیع اللہ بلوچ کا فیصلہ بھی ایک نظیر کے طور پر موجود رہا۔ 13 دسمبر 2023 کو سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کے آرٹیکل 62(1)(f) سے متعلق تمام درخواستیں ایک ساتھ سننے کا فیصلہ کیا۔ 8 گھنٹے تک آج اس معاملے پر سماعت جاری رہی۔ اب سے کچھ دیر پہلے اسے کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ جو ریمارکس، جو گفتگو، جو دلائل آج سامنے رکھے گئے وہ پورا پاکستان دیکھتا رہا، سنتا رہا، سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرتا رہا۔ اسی پر ہم اپنے پینل کے سامنے سوال رکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس کو کنکلوڈ ہوتے ہیں۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، ابصار عالم، زیغم خان اور افتخار احمد۔ آپ چاروں کا بہت شکریہ۔ پروگرام کا پہلا سوال آپ سب کے لیے، 5 ججز کی دانش پارلیمنٹ سے زیادہ کیسے؟ ارکان اسمبلی کو جتنی بھی حقارت سے دیکھیں وہ ہمارے نمائندے۔ ڈکٹیٹر کی دانش کو اراکین اسمبلی کی دانش سے زیادہ فوقیت نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالت کا موڈ ہو تو تاحیات نااہلی، موڈ ہو تو چھوڑ دے۔ چیف جسٹس نے نظام ہی نہیں غلط عدالتی نظائر پر بھی سوال کھڑے کر دیے۔ کیا نااہلی مدت کا فیصلہ تاریخی ثابت ہوگا؟ شہزاد چودھری صاحب، آج پورے نظام کے اوپر بار بار چیف جسٹس پاکستان، بینچ اعلیٰ عدالت سوال اٹھاتی رہی، سمجھنے کی کوشش کرتی رہی یہ کیا ہوتا رہا ہے، کس طریقے سے چیزیں الیکشن قریب ہے درست سمت میں جا سکتی ہیں۔ فیصلہ ابھی نہیں آیا ہے، کل تک کے لیے ملتوی ہو گئے معاملات۔ آپ کے خیال میں تاریخی معاملات ہیں، کوئی کورس کریکشن ہو رہا ہے، تاریخی ثابت ہوگا یہ فیصلہ جب کنکلوڈ ہوگا؟ میرا خیال ہے دیکھیے سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ تاریخی ہوا کرتا ہے اور یہ بھی یقینی طور پر تاریخی ہی ہوگا، کوئی وجہ نہیں کہ تاریخی نہ ہو۔ مجھے البتہ کیونکہ ابھی فیصلہ ہونا ہے اس لیے ہمیں یہ نہیں پتا کہ فیصلہ کیا آئے گا، اور جو بھی ہوگا ہم اس کو بالکل قبول ہر ایک کو کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے۔ لیکن چند چیزیں میری نظر میں جو پچھلی چند یا آج کی بحث سمجھ لیجئے، کل کی بحث کچھ دیکھی، اس سے پہلے بھی جو معاملات آتے ہیں، وہ جو انہوں نے کہا کہ 5 ججوں کی دانش پارلیمنٹ کی اجتماعی دانش سے بہتر نہیں ہو سکتی، 100% درست ہے اور بالکل بلکہ 1000% درست ہے۔ اسی طریقے سے کسی ایک شخص کی دانش باقی اتنے جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں ان کی دانش سے بھی زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اب یہ کیوں ہمارے اس طریقے سے انصاف کے نظام میں یہ معاملات اس طریقے سے الجھتے رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں جہاں پہ ایک جج کو دوسرے جج سے اختلاف ہونا چاہیے لیکن اتنا اختلاف کہ مکمل طور پر کسی کے بھی فیصلوں کو مکمل نظر انداز کر دیا جائے یا کوئی ایک اور بینچ بیٹھے وہ پچھلے بینچ کو معاملات کو ختم کر دے۔ پشاور کو ہائی کورٹ میں ریسنٹلی آپ نے دیکھا وہاں پر بلے کا نشان آیا، بلے کا نشان گیا۔ اچھا، تو بہر صورت یہ وہ معاملات ہیں جو کہ سوالات اٹھاتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو اجتماعی دانش کا جو لیول ہے وہ کہاں پہ جا کے اس کو رک جانا چاہیے۔ میری نظر کے اندر جو مسائل ہیں وہ ہمارے آئینی مسائل ہیں۔ وہ قانون تو ہماری پارلیمنٹس بنا لیتی ہیں لیکن آئین کو جس طریقے سے 18ویں ترمیم میں 8 ماہ اور 9 ماہ کا عرصہ لگا کے ایک پوری کمیٹی نے یہ ریویو کیا آئین کو، گو کہ اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں شاید اتنی مناسب نہ ہوں یا ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہو اس وقت بھی، اور کچھ چیزیں رہ گئی اس کے اندر، لیکن اس طرح کا ایک مکمل ریویو ہو سکتا ہے سال لگے، ہو سکتا ہے 2 سال لگے، کیونکہ جہاں پر سوالات اٹھ رہے ہیں جس قسم کے، مثال کے طور پہ ایک بینچ ہے وہ کہتا ہے کہ صادق اور امین کی یہ ڈیفینیشن ہونی چاہیے،
آج ہم صادق اور امین کی ڈیفینیشن ڈھونڈ رہے ہیں. یعنی کیا ہم اس صادق اور امین کے لیول کو ماپنا چاہتے ہیں جو کہ صرف ایک ہستی سے متعلق ہے, یا ہم صادق اور امین ہر شخص کو اس وقت تک اپنے نظام میں جانچتے ہیں جب تک کہ اس کی کوئی ایسی چیز سامنے نہ آ جائے جو کہ اس کی صداقت اور امانت کے اوپر سوالات اٹھاتی ہو. یہ آج بنیادی ایک جواب تھا جو کہ میں کنفیوز رہا کہ کیوں کوئی یہ نہیں کہہ پا رہا کہ اصل میں جی ہم اس وقت تک ہر ایک کو صادق اور امین جانتے ہیں جب تک کہ کوئی ایسی چیز سامنے نہ آ جائے جو کہ اس مفروضے کو دینائی کرتی ہو. بہرحال اس کو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں. میری نظر میں چند چیزیں, آئین کے کچھ حصے ایسے ہونے چاہیے جن کو کہتے ہیں کہ جو بیسک سٹرکچر ہے آپ کا آئین کا, وہ والا جو بیسک سٹرکچر ہے اس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے. آرٹیکل 6 مثال کے طور پہ آئین ہمیشہ رہے گا, آرٹیکل 6 کی جو فوقیت ہے وہ رہے گی, جو آپ کے رائٹس ہیں, جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, ان کے اوپر کوئی سوال کبھی نہیں اٹھائے گا. یہ جو ہے نا جہاں پر ہم ایک سیاسی بنیادوں پر جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور پھر ان کو لا کے, تو اب یہ بات یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ اتنی ہی اور اس طریقے سے یقیناً ہونی چاہیے اس لیول کی دانش لے کے آتی ہے تو پھر تو سپریم کورٹ کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی. سپریم کورٹ کا پھر کیا کام ہے؟ سپریم کورٹ کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ جو بھی اجتماعی دانش دے گی وہی فیصلہ ہوگا. تو یہ پھر کس کام کے ہیں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اتنے بڑے بڑے ڈگریز لے کے, ہمارے جتنے ججز ہیں, اور تھرو آؤٹ ہاں عام لائف میں جو کرمنل کیسز ہیں, جو باقی معاملات ہیں, اس کے لیے ضرور ان کا ایک رول ہے. اور یا تو ہم یہ کہہ لیں کہ ہم اپنے آئین کو مکمل طور پر ایک علیحدہ کر لیں گے اور وہ آئینی مسائل ہم کبھی بھی کسی بھی لیول پہ نہیں لے کے جائیں گے سپریم کورٹ کے آگے, کیونکہ اجتماعی دانے سے جو چیز ملی وہ ظاہر ہے کہ ہر طرف سے سپیریئر ہے, اور کوئی وہاں پہ آپ 18 جج بٹھا لیں, 18 جج 342 پہ حاوی نہیں ہو سکتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بنیادی نقطہ ہے جس کو کہ تھوڑا ڈیل کرنا پڑے گا آگے جا کے. لیکن آج سب خاموش ہو جاتے ہیں, بات نہیں کرتے. لیکن میرا خیال ہے کہ آئین کو مکمل طور پر ریویو کرنے کی ضرورت ہے. NFC ایوارڈ 62(1)F 63 فلانا, ہر چیز کو دیکھ لو دوبارہ اور ایک دفعہ ایسا کر دو کہ اس پہ کوئی سوالات نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. ارشاد صاحب کے بعد افتخار صاحب میں آپ کی جانب آؤں. نااہلی کی مدت پر ججز کی جانب سے بہت واضح ریمارکس دیے گئے. سمجھتے ہیں کہ اپریل 2018 کے اس فیصلے کے بعد اب جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں تصحیح کا واضح امکان نظر آ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آبزرویشن ان کی ہے کہ 5 جو جج ہیں وہ اتنے دانشمند نہیں ہیں کہ وہ پوری پارلیمنٹ کی دانش پر چھا جائیں. یہ بالکل درست ہے. ٹھیک. دوسری بات بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو مطالبہ ایک ملک میں کیا گیا تھا کہ ہمارے پاس کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے جو سیاسی معاملات کو ہینڈل کرے, اس پہ بات آگے نہیں بڑھی. وہ 2 سیاسی پارٹیوں نے فیصلہ بھی کیا لیکن وہ نہیں طے ہو سکی. ہمیں چاہیے کہ ہم آئینی معاملات کے اوپر ایک عدالت علیحدہ بنائیں جو سپریم کورٹ نہ ہو. تیسری بات یہ ہے کہ اب شہزاد صاحب بات کر رہے تھے آرٹیکلس کی. بالکل آرٹیکلس 1 اور 5 جیسے آرٹیکل جو ہیں وہ پرماننٹ ایک حیثیت رکھتے ہیں اور ان کو رہنا ہوگا. یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جو صداقت اور امانت کی بات ہے یہ پرسن ٹو پرسن اور ہر وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے. ایک شخص آج آپ کو لگتا ہے وہ ایماندار ہے, اس کی صداقت درست ہے, کل اس کا کوئی ایسا عمل اس کے اس صورتحال کو بدل بھی سکتا ہے. سو اس کے بارے میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول بنانا بہت مشکل ہے. اس آئین میں جو مداخلت کی گئی 1973 کے آئین میں 62 اور 63 کے شکوں میں وہ بہت قابل توجہ. اور آج ایک سوال زیر بحث آیا سپریم کورٹ میں کہ 18ویں ترمیم کرنے والوں نے اس پہ غور کیوں نہیں کیا. یہ بڑا بنیادی سوال ہے. یہ سوال میں نے بھی کیا تھا جس وقت یہ کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ ان تمام چیزوں کو کیوں نہیں زیر غور لا رہے جو ضیاء الحق نے آئین میں شامل کیے. تو انہوں نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا, کہا کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر یہ کنسنسس نہیں ہو سکتا, 2 ایک جماعتیں جو ہیں پھر ہمیں وہ ووٹ نہیں دیں گی اور یہ پھر جو ہم فیصلہ کر رہے ہیں اس پہ کنسنسس نہیں ہوگا. اور یہ بڑی اہم بات ہے آج جو زیر بحث آ رہی ہے. کیا ہم ریوزٹ کرنا چاہتے ہیں آئین کو؟ لیکن پھر وہی بات, سپریم کورٹ تو ریوزٹ آئین کو نہیں کر سکتی کیونکہ سپریم کورٹ تسلیم کر چکی ہے کہ یہ 5 جج ہوں یا 16 ججز ہوں یا 17 ججز ہوں, ان کی دانش جو ہے وہ پارلیمنٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتی. تو پھر ریوزٹ تو کرنا ہوگا پارلیمنٹ میں جا کے, اور پھر انتظار کریں کہ الیکشن اگر ہوتے ہیں اور جب ہوں گے تو اس سے کیا پارلیمنٹ میں ایسی کوئی پولیٹیکل پارٹی آ جائے گی کہ جس کے پاس اتنے ووٹ ہوں کہ وہ پورے کے پورے آئین کو ریوزٹ کرے. آئین کو ریوزٹ کرنے کی میرا ایک خیال ہے ضرورت پڑ گئی ہے. یہ تو آج کی باتیں ہیں, بہت سے ایسے نکات ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں. تو آئی ول ریکویسٹ
کہ یہ جو پوائنٹ آف ویو آج ہمارے سامنے آیا اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ زیغم صاحب، چیف جسٹس پاکستان نے فوجی آمروں کے اقدامات پر آج بہت سوالات اٹھائے اور بار بار انہوں نے ان معاملات پر تنقید بھی کی، مگر ہر فوجی آمر عدالتوں سے ہی اپنے اقتدار کا جواز بھی لیتا رہا ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان کی عدالتی تاریخ ہمیشہ کے لیے تبدیل ہونے کو ہے؟ امید تو یہی کرنی چاہیے کہ بالآخر عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ جو عدالت کا رول رہا ہے، جو قابل فخر نہیں رہا ہے، جس میں وہ ڈکٹیٹرز کے ساتھی رہے ہیں، چھوٹے ساتھی رہے ہیں، ان کو سپورٹ پرووائڈ کرتے رہے ہیں، اس کو چھوڑ کر پاکستان کو جمہوریت کے رستے پر لے جانے کے لیے ایک اہم کردار ادا کریں گے۔ خاص طور پہ وہ لیگسی، وہ وراثت جن کو ابھی افتخار چودھری سے ملی ہے، اس کو وہ چھوڑیں گے۔ دیکھیے، مسئلہ دانش کا نہیں ہے، مسئلہ طاقت کا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر ادارہ اپنی طاقت کو بڑھانا چاہتا ہے، کی دیوار کہیں بنانے نہیں دیتا، اپنا جو ایریا ہے، اپنا جو سین ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ بڑا کرنا چاہتا ہے۔ اور ٹھیک کہا گیا، دیکھیں 22 کروڑ لوگوں کی مظلومیت پارلیمنٹ کی مظلومیت سے ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں جو نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں وہ 22 کروڑ لوگوں کو ریپرزینٹ کر